اخلاق کی طاقت 1933 کا واقعہ ہے۔ فتح گڑھ اتر پردیش کے علاقہ میں سکھوا نامی ڈاکو نے سنسنی پھیلا رکھی تھی۔ اس کی لوٹ مار بے پناہ ہوتی جا رہی تھی۔ پولیس کے افراد تک کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ اس کی گولیوں کا نشانہ بننے سے بچ سکے، مگر عین اس زمانے میں ایک اعلیٰ انتظامی افسر اس کی فہرست انتقام سے مستثنیٰ تھا۔ یہ سید صدیق حسن ICS تھے۔ صدیق حسن صاحب اس زمانے میں فتح گڑھ میں جوائنٹ مجسٹریٹ تھے۔ سکھوا ڈاکو کے خلاف پولیس کی مہم انہی کی ماتحتی میں چلائی گئی۔ مہینوں کی جدوجہد کے بعد سکھوا ڈاکو گرفتار ہوا اور صدیق حسن صاحب نے اس کے مقدمے کی سماعت کر کے اس کو سزا کا حکم سنایا۔ مگر عین اس زمانے میں جب کہ صدیق حسن صاحب سکھوا ڈاکو کے خلاف مہم کی قیادت کر رہے تھے، سکھوا ڈاکو نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ گرفتاری کے بعد اس نے بتایا کہ وہ اکثر رات کو صدیق حسن صاحب کے بنگلے پر آتا تھا، مگر ان کی شرافت کا خیال کر کے کبھی ان پر گولی نہیں چلائی۔ صدیق حسن صاحب کی وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے ایک ڈاکو بھی ان کی تعریف اور عزت کرتا تھا؟ اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے جو خود سکھوا ڈاکو نے بتایا۔ اس نے کہا کہ ایک بار پولیس والے اس کو گرفتار کر کے سید صدیق حسن صاحب کے بنگلے پر لائے۔ یہ سردی کا زمانہ تھا۔ سکھوا نے صدیق حسن صاحب سے کہا، جنٹ صاحب، آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے۔ یہ سن کر صدیق حسن صاحب فوراً اندر گئے، اپنی نئی ریشمی قمیض اور کمبل لائے اور اس کو ڈاکو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو، اس کو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے ہے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی نہتا ہو، اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار موجود رہتا ہے جس سے وہ اپنے حریف کو جیت سکے۔ یہ اخلاق کا ہتھیار ہے۔ ایک حکیم صاحب تھے۔ وہ شہر میں مطب کرتے تھے اور ہفتہ میں ایک دن اپنے گاؤں آیا کرتے تھے۔ ان سے ان کے گاؤں کے بعض لوگوں کو دشمنی ہو گئی۔ انہوں نے ایک آدمی کو چند سو روپے دیے اور کہا کہ رات کو جب حکیم صاحب واپس آ رہے ہوں تو ان کو پکڑ کر مار ڈالو۔ غریب آدمی روپے کے لالچ میں تیار ہو گیا اور گاؤں کے باہر پل کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب پل کے پاس پہنچے تو وہ جھپٹ کر سامنے آ گیا۔ حکیم صاحب اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، کیا تم کو وہ دن یاد نہیں جب تم اپنے چھوٹے بچے کو ٹوکرے میں رکھ کر میرے پاس لائے تھے؟ بیماری نے اس کا برا حال کر دیا تھا اور تمہارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے تمہارے لڑکے کا مفت علاج کیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ کیا میرے اس احسان کا بدلہ وہی ہے جو تم اب میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی آدمی نے اپنی لاٹھی پھینک دی اور حکیم صاحب کے پاؤں میں گر پڑا۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا، میں روپے کے لالچ میں آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایک جانور کو کسی قسم کی اخلاقی دلیل حملہ کرنے سے روک نہیں سکتی، مگر انسان کو جیتنے کے لیے ایک اخلاقی دلیل بھی کافی ہے۔
بشرطے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک اخلاقی دلیل ہو، نہ کہ محض الفاظ کا ایک مجموعہ۔